نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. روزہ پروگرام نور اسلام، پیشکش سیف الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 29 ذی قعدہ سن 1442 ہجری بمطابق 9 جولائی 2021 دن کے 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے سلام و تحیات. سب ان پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. آج کے پروگرام کی ہم پہلی کال اب ریسیو کر سکتے ہیں جو کہ اس آخری جملے کے دوران آئی اور اب پھر آ گئی. الحمدللہ ریسیو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. محترم ذرا ریڈیو کی آواز بند کر کے جواب دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا نام محمد حشمت ہے. جی حشمت بھائی. ہمارا 2 سوال ہے. ضرور. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو جماعت مسجد میں جو نماز ہوتی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ تھرڈ جماعت چاہے وہ مسجد میں یا آفیسز وغیرہ میں تو اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں امام ہوتے ہیں جی اس کا کچھ پروننسیشن جو ہے قرآن کا وہ تلفظ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. تو کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن جب صحیح سے نہیں پڑھیں گے تو وہ تو سنا بھی حرام ہو جائے گا اور غلط ہوگا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی. دوسرا سوال کیا ہے حشمت بھائی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو یہ نعت شریف ہے نعت میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مانگتے ہیں. اس میں بہت سارے سینٹینس ایسے ہوتے ہیں. صحیح. تو میں اس کے سلسلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا رہے گا. جیسے وہ سر بھر دو جولی میری یا محمد اور بہت سارے یہ ہیں جس میں جو ہے کنفیوز کرنے لگتا ہوں کیا اس میں آمین بولوں یا نہیں بولوں. تو ذرا انشاءاللہ تعالی کھلی بات دو ٹوک بات تو یہی کہ آپ آمین بالکل نہ بولیے گا. جواب ابھی آ جائے گا. اوکے فی امان اللہ بھائی. اور اگلی کال بھی ساتھ ہی لے لیں اگر وہ کامیابی ہو جاتی ہے انہیں ریسیو کرنے میں. ہلو السلام علیکم. نہیں وہ کٹ گئی. چلیے مولانا پھر اسی پر اکتفا کرتے ہیں. پہلا سوال ہے محترم حشمت صاحب کا کہ کچھ ائمہ یا یہ کہ عبوری طور پر جو امام بنتے ہیں دوسری تیسری جماعت کے لیے ان کے تلفظ صحیح نہیں ہوتا. ایک کال لے لیتے ہیں اس کے بعد تاکہ ہمیں پھر بعد میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. خیریت؟ جی محترم کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرحمان بول رہا ہوں. عبدالرحمان صاحب. ہاں جی جناب میرا سوال ایک یہ ہے. جی بھائی. جیسے بھی میں قربانی کرنا چاہتا ہوں. اللہ قبول کرے. تو قربانی کیا پہلے جو ہے ابھی میں میرے سیلری میں پیسے میں کر رہا ہوں تو میرے ہی نام پہ کرنا ہے یا میں کسی کے نام پہ کرا سکتا ہوں؟ کسی نام سے مراد یعنی فیملی میں کسی جیسے اپنی اپنی فیملی کی جیسے امی ہو گئی بیوی ہو گئی بچے ہو گئے جیسے کسی کے نام پہ کرا سکتا ہوں نہیں خالی مجھے اپنے ہی پہ کرانا پڑے گا؟ انشاءاللہ ابھی وضاحت ہوگی. یہ ذرا غور سے سن لیجیے. یہ سوال ہے حضرت. اور دوسرا اپنا یہ ہے جیسے بھی میں نماز پڑھنے گیا تو میری پہلی یا دوسری رکعت چھوٹ گئی تو اب میں جب وہ دوسری یا پہلی رکعت جب میں پڑھوں گا تو اس میں مجھے الحمد کے بعد سورہ پڑھنا ہے نہیں خالی الحمد پڑھوں گا تو بھی چلے گا؟ انشاءاللہ ابھی جواب آئے گا. جی تو شکریہ جناب. فی امان اللہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا سوال ہے کہ دوسری اور تیسری جماعت اگر ہو رہی ہو اور اس میں جو امام صاحب ہوں ان کا تلفظ صحیح نہ ہو تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاحب ہے، جب ہم نماز کے ارکان کے متعلق احکام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز کے اندر قرآن کی تلاوت جو ہے یہ نماز کے ارکان میں شامل ہے اور فرائض میں اس کا شمار ہوتا ہے. اسی لیے تلاوت جو ہے صحیح طریقے سے کرنا یہ فرض ہے، لازمی ہے. لیکن تجوید کے تمام احکام کی پابندی مکمل طور پہ کرنا ہر ایک شخص کے لیے یہ ناممکن ہے. جو حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں اور تجوید کے ماہر ہیں، وہ تو ماشاءاللہ تجوید کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت جو ہے عام تلاوت میں بھی پابندی کرتے ہیں، نماز کے دوران بھی پابندی کرتے ہیں. اور نماز کے دوران اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو اور تلاوت میں ایسی کوئی یعنی تجوید کی کوئی کمزوری پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے معنی میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، معنی میں تبدیلی نہیں آتی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بارے میں شیخ بن باز وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کم از کم سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی تلاوت صحیح طریقے سے کر رہا ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو یعنی امام ہو یا پھر عام منفرد ہو، تو سورۃ الفاتحہ کے اندر جب مکمل طور پر جب وہ تلاوت پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے اور اس میں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے معنی میں تبدیلی آئے، تو اس کی جو ہے سورۃ الفاتحہ صحیح ہے، تو پھر نماز اس کی صحیح ہوگی. اور باقی جو صورتیں ہیں ان میں بھی غلطی یا پھر تبدیلی جائز نہیں ہے. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لیں. آج کل تو صاحب بہت ساری سہولتیں ہیں، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اور جگہ جگہ پر جو ہے بہت سارے سینٹرز ہیں اور سوسائٹیز ہیں، مراکز ہیں جو کہ تجوید کی اصلاح کے لیے جو ہے مراکز کھولے ہوئے. یہاں تک کہ آپ لوگ بھی صاحب بھائی یعنی جو ریڈیو قطر اردو سروس پہ بھی جو ہے تجوید کی اصلاح وغیرہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ غور سے سنیں. اور صاحب زیادہ صورت اگر نہ ہو جی. اب موصوف کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز دوسری جماعت میں پڑھاتے ہیں. اب جو دوسری جماعت میں پڑھانے والے، مجھے نہیں پتا کہ دوسری جماعت جو ہوتی ہے عام طور سے تو ظہر و عصر میں تو پھر قرات جو ہے وہ سری ہوتی ہے. اب آتی ہے بات مغرب و عشاء کے اندر، تو مغرب و عشاء کے اندر تو چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، بڑی صورتیں نہیں ہوتی. تو بنیادی طور پہ سورۃ الفاتحہ کی اصلاح صاحب بہت آسان ہے. اگر یوٹیوب کے اندر جو مشہور قراء ہیں تو ان قراء کی آواز سے ہی جو ہے دہرانا شروع کر دیں، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی جو اگر یوٹیوب پہ اگر ڈال دیں اور کسی قاری صاحب کا نام ڈال دیں تو خود بخود جو ہے اصلاح ہو جاتی ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں کو جو ہے قرآن سیکھنے دیجئے اور نماز پڑھانے دیجئے. آپ ان سے ہٹ کر الگ سے جو ہے تنہا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ ہی آگے بڑھیے نا. آپ اگر کہتے ہیں کہ بھی لوگوں کی قرات اچھی نہیں، تو آپ تھوڑی سی جو ہے اپنی قرات کی اصلاح کر کے آپ خود نماز پڑھائیے، تاکہ آپ کو اطمینان ہو کہ آپ کی نماز، آپ کے پیچھے جو پڑھتے ہیں ان کی نماز انشاءاللہ صحیح ہو جائے. جسے جزاکم اللہ خیرن. اور ہاشم بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کئی نعتوں میں شعراء کی طرف سے یا پڑھنے والوں کی طرف سے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، ان سے مانگا جاتا ہے. کیا یہ عمل صحیح ہے؟ جی صاحب ہے، جہاں تک اللہ رب العالمین سے کوئی چیز ہم مانگتے ہیں، سورۃ الفاتحہ تو اس کی بڑی یعنی پہلی جو ہے دلیل ہے، اس کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اس کی تکمیل پہ جو ہے آمین کہتے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب دعا مانگی جاتی ہے اس پر آمین جو ہے ہم کہتے ہیں. اور جہاں تک کسی انسان سے آپ درخواست کرتے ہیں بھئی آپ میری تھوڑی سی مدد کرو، میرا تھوڑا تعاون کرو، تو پھر اس پر تو آمین کہنا یہ تو یعنی بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. جو زندہ ہے آپ کے سامنے، اس سے بھی اگر آپ کہیں کہ آپ میری مدد کرو پھر اس پہ آمین کہیں تو یہی بات جائز نہیں. تو پھر پیارے نبی سے جو ہے کوئی گزارش کی جائے پھر اس پہ آمین کہیں، قطعاً جو ہے یہ شرکیہ طریقہ ہے. اور پیارے نبی نے جو کچھ ہمیں دینا تھا، دین اسلام اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے توسط سے پہنچایا، قرآن کو پہنچایا، احادیث کو پہنچایا، سنت کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے توسط سے ہم سب لوگوں تک پہنچا دیا. تو پیارے نبی نے ذمہ
داری ادا کر دی لیکن پیارے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھ سے وہ چیزیں مانگو جو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہیں اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ یعنی صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ ولا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو آواز نہ دو ورنہ تم عذاب پانے والوں میں شمار تمہارا ہو جائے گا تو سورۃ الشعراء کے اندر یہ آیت ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی دعا نہیں مانگی جاتی اور تو نہ مانگی جائے اور نہ اس پہ آمین کہا جائے دونوں بھی غلط ہیں جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن اور کال ہے وہ لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں آگے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرا نام عبد الماجد ہے جی میرا سوال یہ کیا نام ہے پہلے 10 دن میں جو ناخن اور بال نہیں نکالنے کا اس کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ جب جو لوگ جو ہے اپنی طرف سے بناتے ہیں کہ ایک آدمی کو ناخن کٹ کرنا چاہیے پوری فیملی کو کٹ کرنا چاہیے بھائی بہن فار ایگزامپل بچے تو اس کے اندر میرا کنفیوژن یہ ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں آپ اپنی پوری فیملی کو شامل کرتے ہیں لیکن جب ناخن کٹ کرنا ہے تو پھر پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی کٹ کروں یا پھر بھائی کو کٹ کروں یا بہن تو اس کے بارے میں توضیح چاہیے کہ کیوں قربانی والا ہی کٹ کرنا چاہیے یہ ایک پہلی بات ہوگی سیکنڈ ریلیٹڈ کوشچن ایک ہے کہ فار ایگزامپل پہلے 10 دن میں اگر کہیں سے کچھ اسکن نکل کر آیا ہے یا پھر ناخن چبھ رہا ہے کہیں پر تو یہ کٹ کر سکتے ہیں جیسے ناخن کے اطراف ہی کیوں نہ ہو وہ چبھ رہا ہے یا پھر کوئی اسکن ہے ایڑی وغیرہ تو اس کو نکال سکتے ہیں انشاءاللہ جی بہت شکریہ بھائی عبد الماجد ابھی جواب آئے گا فی امان اللہ جی فی امان اللہ جی مولانا اب سوال ہے محترم عبد الرحمان صاحب کی طرف سے اور پوچھتے ہیں کہ قربانی کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی طرف سے قربانی کروں یا اپنے کسی بیوی یا بچوں میں سے کسی ایک کی طرف سے یا کچھ اور کرنا ہوگا جس سے بھائی اس کا آسان طریقہ جو ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ جو حدیث صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے اس میں پیارے نبی جب قربانی کرتے ہیں تو کیا فرماتے اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد یا اللہ اس جانور کی قربانی میری طرف سے میرے اہل و عیال کی طرف سے اور امت محمدیہ کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے اور اس کے بعد جو ہے دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے ترمذی میں ابو ایوب انصاری سے وہ صحابی کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی کے دور میں قربانی کا طریقہ کیا ہوتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کان الرجل یضحی بالشاة عن نفسه وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون کہ پیارے نبی کے دور میں لوگ قربانی اس طرح کرتے کہ گھر کا سرپرست جو ہوتا اپنی طرف سے اور تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا اور خود بھی گھر والے کھاتے دوسروں کو کھلاتے ان دلائل کی روشنی میں صاحب یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گھر کا سرپرست جو ہوتا ہے اس سے قربانی مطلوب ہوتی ہے وہ قربانی کا مکلف ہوتا ہے اور جب گھر کا سرپرست قربانی کرتا ہے اس کے بعد مزید وہ جو ہے کسی اور کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اپنی طرف سے قربانی چھوڑ کر کسی اور کی طرف سے کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو محروم کیا اور جو ذمہ داری اس پہ عائد تھی اسے چھوڑا اور کسی اور کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے تو جو شخص گھر کا سرپرست ہے کمانے والا ہے ذمہ دار ہے اس سے قربانی مطلوب ہوتی ہے اور جب آپ کو پتا ہے کہ قربانی آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے نیت کرتے ہیں تو آپ کے گھر پر جو بھی ہیں جو آپ کے نان نفقے میں جن کا گزارا ہوتا ہے چاہے آپ کے والدین ہو بیوی بچے ہوں بھائی بہن ہو یہاں تک کہ بقید حیات ہوں یا پھر جو دنیا سے جا چکے ہوں ان سب کی طرف سے جب آپ نیت کرتے ہیں سب کے سب جب قربانی کے ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر کسی ایک کو گھر کا ایک فرد جو ہے آپ اس کی طرف سے قربانی کریں اور باقی لوگوں کو محروم کریں تو پھر یہ جو ہے سنت کا طریقہ نہیں ہوتا تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ گھر کا سرپرست اپنی طرف سے قربانی کرتے ہوئے اپنی طرف سے بھی اور تمام گھر والوں کی طرف سے نیت کریں تاکہ ثواب جو ہے سب کو مل جائے اور قربانی کی ذمہ داری سب کی طرف سے جو ہے مکمل ادا ہو جائے جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن اور سامعین جب جواب ختم ہو جائے تو اس دوران جو وقفہ آتا ہے کہ اس وقفے میں کوئی کال آ جائے گی تو ہم ضرور کریں گے اور یہ کال ہے لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں جی ذوالقرنین بھائی السلام علیکم آپ کو اور مولانا صاحب کو وعلیکم السلام اور معافی چاہتا ہوں لاسٹ ویک میں نے کال کی تھی سوال بتا دیں اچھا سوال یہ ہے کہ جیسے نکاح کے متعلق بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا جی ولی ضرور ہونا چاہیے تو پھر کورٹ میرج کی کیا حیثیت ہے جس میں دونوں فریقوں کے ولی غیر موجود ہوتے ہیں
اور گواہ بھی رشتہ دار نہیں بلکہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں, پیسے دے کے جناب یہ گواہ ہو گئے. پہلا سوال. اور دوسرا سوال وراثت کے متعلق, جس کا میں خود بھی شکار رہا ہوں ایک طرح سے, کہ آپ نے کہا جی وفات کے بعد ہی حصہ کیا جائے شریعت کے مطابق, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جو اختلافات یا لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے پہلے معاملہ طے کر لیے جائیں لین دین کے متعلق؟ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ جو کوئی بچہ والدین کے نزدیک ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, یا اس کی دسترس میں نقد سونا کوئی چیزیں بھی ہو تو وہ اس وقت اکثر دبا لیتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ بڑے ہی خوش قسمت ہیں جو اس کیا کہتے ہیں اس کو پیش کریں, اس امانت کو, اور تقسیم کریں. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے پھر اس بات پہ بعض اوقات اتنا لڑائی جھگڑا کورٹ میں, پولیس میں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ آپس میں تعلق داری بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے جو بہتر حصہ ہو, جو بہتر معاملات ہو, اور بلکہ وہ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ میرے ابا کی نشانی, یہ رولیکس کی گھڑی یہ میں نے لینی ہے, وہ کہتے ہیں میری امی کی نشانی یہ زیور ہے یہ میں نے لینا ہے. ایک اصل نشانی تو بہن بھائی ہوتے ہیں جو خون ہے, لیکن اس وقت ان کی ضرورت نہیں پڑتی. جی ذوالقرن بھائی ابھی جواب آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. آپ نے کہا تھا کہ میں جواب سے پہلے بند کر دیتا ہوں. خیر آپ سے بات کرنا تو میرے لیے آنر کی بات ہے. اللہ خوش رکھے بھائی, آپ کو سلامتی سے نوازے. ابھی تھوڑی دیر میں جواب آ جائے, آپ کی باری آ جائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. شکریہ. پھر سے اللہ رعایت. مولانا عبدالرحمان صاحب کا دوسرا سوال لیتے ہیں, اور وہ ہے کہ اگر جماعت میں ایک دو رکعت چھوٹ گئی ہوں تو جب آخر میں اسے نماز مکمل کریں گے تو اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ پڑھیں گے یا نہیں؟ جیسے بھائی اس سلسلے میں موصوف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پہلے بنیادی طور پہ یہ بات بتائیں گے جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑے دوڑے مت آؤ, یعنی ایسی نوبت کیوں آئے کہ دوڑ کے جائیں. اب کچھ جلدی جو ہے تیاری کر لیں تاکہ پریشانی نہ ہو. لیکن کوئی وجہ تھی, آپ جو ہے پہنچنے تک تاخیر ہو گئی اور کچھ رکعت چھوٹ گئی, تو پھر فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا, یا پھر وما فاتکم فقضوا. جتنی رکعت امام کے ساتھ ملی وہ تو امام کے ساتھ پڑھ لو, اور جو رکعت چھوٹ گئی ان کی تم لوگ تکمیل کر لو. تو پھر یہ تعلیم ہمارے سامنے دی گئی ہے. جب آپ امام صاحب کے پاس یا امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک یا شامل ہوتے ہیں تو جو رکعت آپ کو ملی وہ جو ہے آپ کی پہلی رکعت کے طور پہ شمار ہوتی ہے. اسی لیے آپ اس وقت جو ہے پہلی رکعت کے طور پہ شمار تو کریں, لیکن اگر آپ اس وقت ثنا پڑھیں گے تو سورۃ الفاتحہ چھوٹ جائے گی. اسی لیے آپ ثنا نہ پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں, اور اس کے بعد جو ہے دوسری سورت اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو پڑھیں. لیکن اگر امام صاحب چونکہ ان کے لیے وہ تیسری اور چوتھی رکعت ہوں گی مثلا, تو امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے, تو پھر آپ کے اوپر سورۃ الفاتحہ کے بعد مزید سورت پڑھنے کی ذمہ داری خود بخود جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے. ویسے سورۃ الفاتحہ کے بعد مزید سورت کا پڑھنا جو ہے یہ سنت یا مؤکدہ ہے. اگر یہ چھوٹ بھی جائے تو پھر نماز پہ اثر نہیں پڑتا. جان بوجھ کے نہ چھوڑے, موقع ملتا ہے فائدہ اٹھائیں, موقع نہیں ملتا ہے خود بخود جو ہے یہ ساقط ہو جاتی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب. اب مان لو کہ امام کے ساتھ تو مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ تو سلام پھیرنے کے بعد کی رکعتوں کے حوالے سے. جی صاحب بھائی, تو اس کے بارے میں صاحب ہم اس طرح واضح کریں گے کہ جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا, جتنی رکعت آپ نے پائی, اور جب کھڑے ہو گئے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو جتنی رکعت آپ کو ملی ہیں کتنی رکعت آپ کو ملی. اگر وہ آخری رکعت آپ کی باقی صرف ایک رکعت آپ نے پڑھنی ہے تو گویا کہ آپ کی آخری رکعت ہے, تو اس میں تو پھر سورۃ الفاتحہ کافی ہے. اور اگر 2 رکعت آپ کی ہیں تو پھر ان دونوں میں سورۃ الفاتحہ کافی ہے. اور اگر 3 رکعت آپ کی چھوٹی تھی تو 3 رکعت آپ اٹھ کر جو ہے مکمل کر رہے ہیں. ایسی صورت میں جو ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مزید ایک اور سورت آپ پڑھ لیں گے, کیونکہ پہلی اور دوسری جو رکعت ہوتی ان میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ مزید سورت پڑھی جاتی ہے. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. چونکہ انہوں نے 1-2 رکعت کا ہی پوچھا تھا تو اس لیے 1-2 رکعت جب اسلام پھیرنے کے بعد پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہیں پڑھیں گے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. عبد الماجد صاحب کا سوال ہے کہ ایک قربانی ایک پوری فیملی کی طرف سے ہوتی ہے, تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس فرد نے قربانی کرنی ہو وہ ان 10 ایام میں, ذوالحج کے 10 ایام میں اپنے ناخن اور بال نہ نکالے, تو یا یہ کہ گھر کے تمام افراد پر یہ پابندی ہونی چاہیے؟ جس صاحب سب سے پہلے یہاں پر بنیادی طور پر ہم اس روایت یا اس حدیث پہ غور کریں گے جو مستند ہے, صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ سے مروی ہے.
پیارے نبی کی طرف سے بات بتائی جاتی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص جو ہے قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا تو جب تک وہ اپنے جانور کی قربانی نہ کر لے، اپنے جانور کو ذبح نہ کر لے، تو اپنے ناخن اور جسم کا جو ہے جسم کے بال وغیرہ نہ اتارے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سلسلے میں بنیاد ہے، اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر علماء کے کئی اقوال ہیں۔ بعض علماء نے اس حدیث پر جو عمل جو ہوتا ہے اس کو واجب کہا، بعض نے سنت مؤکدہ کہا، بعض نے مباح قرار دیا ہے۔ اور جہاں تک سے بھائی جن علماء نے واجب قرار دیا، خود ان علماء کی تحقیق اس سلسلے میں یہ ہے کہ پیارے نبی نے من ارادہ یضحیا، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس میں لفظ جو ہے من ارادہ یضحیا کا لفظ اس میں وارد ہے۔ تو اس پہ ان علماء نے زور اس بات پہ دیا کہ اس سے مراد جو ہے جو شخص گھر کا سرپرست ہے، اس سے وہی مراد ہوتا ہے۔ اور جو علماء جیسے کچھ دیر پہلے ایک حدیث سے بھی آئی تھی جو ترمذی میں ابو ایوب انصاری سے، کہ اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے بھی جو ہے قربانی وہ کیا کرتا تھا۔ اس عمومی حکم کو جو ہے جو علماء نے اس پر توجہ دی، ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ قربانی سرپرست کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہ سب کی طرف سے وہ نمائندہ ہوتا ہے، اور قربانی سب کی طرف سے ہوتی ہے، اسی لیے سب کو اس حکم میں شامل کیا۔ تو یہاں پر علماء کے دو اقوال ہیں، دو تحقیقات ہیں، تو آپ کو جس پر اطمینان اس پہ آپ عمل کیجئے۔ یہاں پر صاحب ایک اور تحقیق بھی ہے جو ہم نے گزشتہ حلقے میں شاید پیش کی تھی، جو صحیح ابن حبان میں اور دیگر کتابوں میں مذکور ہے، جسے شعیب ارناؤت نے مستند اور حسن کا درجہ قرار دیا، کہ یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ جب پیارے نبی نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی کرنے کا حکم دیا، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جسے میں گھر کے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہوں، کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، چونکہ تمہارے پاس قربانی کی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے تم بھی جو ہے عید کے دن تک انتظار کر کے عید کے دن اپنے جسم کے جو زائد بال ہیں، ناخن وغیرہ ہیں، ان تمام کو اگر تم ہٹا دو گے تب تم کو جو ہے قربانی کا ثواب گویا کہ تم نے قربانی کی۔ تو اس طرح تین قسم کے لوگوں کے بارے میں روایت ہمیں ملتی ہے، تو آپ کو ان تینوں میں سے جن لوگوں پر جو حکم منطبق ہوتا ہے اس پر عمل کر کے بالکل جو ہے ثواب حاصل کریں، استفادہ کریں۔ جی صاحب بھائی، اور مولانا خود آپ کے اطمینان کس بات پر ہے؟ جس صاحب بھائی، اس میں تینوں باتوں پہ عمل ہو سکتا ہے صاحب بھائی۔ یعنی مثال کے طور پر یعنی پہلی بات تو یہ ہے، اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو اب وہ شخص جو ہے کیوں قربانی کے ثواب سے محروم ہو؟ جب علماء نے تحقیق پیش کی کہ روایت مستند ہے، تو قربانی کا جانور ہو یا نہ ہو تو پھر اس سنت پہ عمل کر کے ثواب کمائے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اور پہلی بات جو ہے، جو ابتدائی بات جو ہم نے کہی تھی کہ جو شخص جانور ذبح کرے یا جانور کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے تو پھر وہ تو اس میں یعنی برابر اس کی پابندی کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اس کی فیملی کے سلسلے میں صاحب بھائی مجھے اطمینان یہی ہے کہ چونکہ صحابہ نے یہ کہا کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہم لوگ قربانی کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے اس سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی جو ہے انشاءاللہ ثواب میں شریک و شامل ہو سکتے ہیں۔ جی بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ تو عبد الماجد صاحب، آپ کے دوسرے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آنے سے پہلے آپ کے اطمینان کے لیے، بلکہ تمام سامعین کے لیے، کہ جس گھر میں بھی قربانی ہو رہی ہو ان کو چاہیے کہ وہ گھر کے تمام افراد ناخن نہ کاٹیں، بلکہ اگر کوئی فرد قربانی نہیں کر رہا ہے کسی مجبوری کی بنا پر، اگر تو جان بوجھ کے کر رہا ہے تو وہ تو پھر مجرم ہو جائے گا نا، وہ نہیں، جو کسی مجبوری کی بنا پر قربانی نہیں کر رہا کہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی اس کو بھی چاہیے کہ وہ ناخن اور بال ان 10 دنوں میں نہ کاٹے۔ اور آج آخری دن ہے، آج شام تک آپ جو بھی فرد ہے وہ ناخن کاٹنا چاہے ان کو کاٹ لینے چاہیے، بات صاف کرنا ہے وہ کر لیں۔ دوسرا سوال تھا عبد الماجد صاحب کا کہ اگر ان 10 ایام میں یا 9 ایام میں کہنے حج کے ذوالحج کے ان پہلے 9 ایام میں دنوں میں کہیں سے جلد نکل آتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اسے کاٹنا مقصود ہو، یا ناخن کی سائڈ پہ کچھ چھلتر وغیرہ نکل آتی ہے، وہ چبھ رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، ناخن کٹا ہوا ہے، تو وہ اس کے کچھ حصہ اسے نکالنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس سے بھائی شرعی دلائل کی روشنی میں یہی بات واضح ہوتی ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، دین میں اتنی سہولت ہے کہ اگر آپ جو ہے
جب ناخن کاٹتے ہیں تبھی اس بات کا خیال کر لیں کہ اچھی طرح ناخن کاٹنے کے بعد صاحب بھائی اس کو جو گھس دیتے ہیں اسے آپ لوگ پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, ریگ مار کہہ لیں. جی ہاں, تو اس طرح کر کے جو ہے اتنا حصہ جو دوبارہ چبھنے کا جو اندیشہ رہتا اسے بھی آپ جو ہے ہٹا لیتے ہیں, تو وہ یہ جو شک آپ کو ہو رہا ہے وہ اس سے بچ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ناخن کا کچھ حصہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کے کاٹنے میں, اس کے نکال دینے میں, یا پھر جسم کی جلد وغیرہ جو ایڑی کے پاس ہوتی ہے یا پھر ناخن کے دونوں طرف جو ہوتی ہے جو تکلیف دیتی ہے, تو ان حصوں کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسے جو ہے باقاعدہ جو ناخن کاٹنا جو کہ زینت کا ایک حصہ ہے اس زینت کے طور پہ اس کو شمار نہیں کیا جاتا. اس لیے یعنی کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے آپ ان حصوں کو نکال لیتے ہیں, اس میں بالکل کوئی حرج نہیں, بلکہ آپ نکال لیں تاکہ اطمینان کے ساتھ آپ زندگی گزار سکیں, اطمینان کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھ سکیں, تاکہ نماز میں بھی اسی طرف توجہ ہے, ہر کام میں اسی طرف توجہ ہے, اور وہ ناخن کا حصہ آپ کو چبھ رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, اس تنگی سے اپنے آپ کو آپ بچا سکتے. اس میں ایسی چیزوں کو ہٹا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور محمد ذوالقرنین صاحب کے سوال سے پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم شیخ صاحب, شیخ سلیمان صاحب اور شیخ واصف صاحب. وعلیکم السلام. نام کیا بھائی؟ میرا نام احمد بن محمد ہے. جی احمد بھائی. جی سوال یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد جو جائیداد وغیرہ جو ہوتی ہے وہ فوری اس کو اگر وہ والد کے نام پر ہی ہے تو اس کو بھائیوں بہنوں میں تقسیم فوری کیا جانا چاہیے, یا پھر اگر والدہ کی یہ خواہش ہے کہ جب تک والدہ باحیات ہے تب تک اس کو میں نہیں کرنا چاہوں گی, اگر یہ والدہ کا وہ ہے تو اس کے ان والدہ کی خواہش کے حساب سے کرنا ہوگا, انتظار کرنا ہوگا والدہ کو اللہ حیات دے, یا پھر والد کے انتقال کے فوری بعد جائیداد کو جو ہے اس کو حصوں میں کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور دوسرا سوال ہے کوئی احمد بھائی؟ ہاں, ایک سوال یہ ہے جمعہ کے خطبے کے تعلق سے. جی. جمعے میں جو دو حصے ہوتے ہیں, ایک تو جو واعظ کہہ لے یا اردو یا انگلش یا عربی میں جو ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے, تو وہ جتنا مجھے پتا ہے کہ خطبہ واجب ہے جمعے کی نماز کے لیے, اور تو یہ خطبہ سننا واجب ہے یا خطبے سے پہلے جو تقریر کہہ لیں یا پھر جو واعظ جو کہتے ہیں وہ بھی سننا واجب ہے؟ انشاءاللہ تعالی ابھی جواب آئے گا بھائی. بارک اللہ فیکم. مولانا ہمارے ذوالقرنین صاحب کا سوال کہ نکاح کے لیے یہاں سے جواب دیا گیا, اور یہ صحیح بھی ہے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے. تو جو کورٹ میرج ہوتا ہے اس میں عام طور پر ولی یا بیٹی کی طرف سے نہ لڑکے کی طرف سے نہ لڑکی کی طرف سے ولی نہیں شریک ہوتے, بلکہ دونوں بالغ ہیں تو وہ جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں, اور وہاں پر کسی گواہ کی شرط کو پورا کرنے کے لیے کسی کو پیسے دے کے اس کو گواہ بنا لیتے ہیں. تو کیا اس طرح کا عمل صحیح ہوگا؟ وہاں جو ولی کی شرط نکاح کی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے وہ پوری کیسے ہو؟ جی صاحب بھائی, اب موصوف کس ملک کے بارے میں اور کس سوسائٹی کے سلسلے میں یا کہاں کے معاشرے کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں, تو اس پر جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ماشاءاللہ مسلم اکثریت کے ملک ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے, وہاں پر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے, اور جہاں مسلمان جو ہے ان کی تعداد کم ہے وہاں پر بھی جو ہے ماشاءاللہ مسلمانوں نے اس طریقے سے طریقہ مضبوط کر کے رکھا ہے کہ لازماً جو ہے جو قاضی ہوتے ہیں وہی مسلمانوں کا نکاح پڑھائیں گے, اور اس کے بعد پھر جو فارمز ہوتے ہیں ان کو فل اپ کر کے دیں گے, پھر وہ کارروائی جو ہے وقف بورڈ میں جاتی, جیسا کہ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ سرکاری طور پر جو ہے ان کے سرٹیفکیٹ جو ہے ایشو ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وائف کا نام اگر پاسپورٹ میں شامل کرنا چاہیں یا کہیں بھی کسی سرٹیفکیٹ میں شامل کرنا چاہیں تو پھر اسی کی بنیاد پہ شامل کیا جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ سرکاری طور پر قاضی ہوتے ہیں, ان کو متعین کیا جاتا ہے. تو جب یہ سہولت موجود ہے تو پھر اس کے باوجود جو سول کورٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ اسلامی جو احکام اسلامی شریعت ہے ان کو مانتے کہ نہیں؟ پھر جان بوجھ کے دوسری جگہ پہ کیوں جاتے ہیں؟ اور جب سہولت ہے تو پھر فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو وہ خود جو ہے اسلام کی خلاف ورزی کر کے گنہگار ہو رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ان کا نکاح تو ہو گیا مگر ان کا نکاح ہوتا نہیں, اور سمجھتے ہیں کہ تعلق ان کا جائز ہے مگر ان کا تعلق جو شوہر بیوی بن چکے سمجھتے ہیں, لیکن ان کا آپس میں جو ہے یہ رشتہ شوہر بیوی کا نہیں ہوتا. اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو صرف ان کے کسی کے کرنے کی وجہ سے میں نہیں کہہ دیتے کہ بھی نکاح ان کا ہو گیا ہے.
تو بے شک ان کو چاہیے کہ لازم جو شریعت کا طریقہ ہوتا اس کے مطابق عمل کرے. ان کا سرپرست جو ہے وہ یعنی لڑکی کا سرپرست موجود ہو. ولی ہو لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, کہ لڑکی کا سرپرست موجود ہو, 2 نیک مسلمان گواہ کے طور پہ موجود ہو, اور قاضی جو ہے مسلمان ہو. یہ تمام شرائط جو ہے لازمی ہیں. اور اگر غلطی سے کسی اور مقام پہ چلے بھی گئے تو ان کو چاہیے کہ دوبارہ اپنے نکاح کا اعادہ کرے اور اثر نو نکاح کر کے اس رشتے کو جو ہے وہ جائز قرار دے. کسی جگہ پر جا کے کسی کورٹ میں جا کے نکاح کر لینے کی وجہ سے ان کا کام صحیح نہیں ہوتا اور ان کے آپس کا رشتہ جو ہے صحیح نکاح کے طور پر شمار نہیں ہوتا ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور یہاں پر یہ بھی واضح کرنا مناسب ہوگا کہ ولی کا ہونا وہ لڑکی کی طرف سے ولی کا ہونا ضروری ہے, لڑکے کی طرف سے ضروری نہیں ہے. جی سے بھائی. ذوالقرنین صاحب کا دوسرا سوال ہے وراثت سے متعلق کہ وفات کے بعد فوری تقسیم ہو جانی چاہیے جائیداد کی, یا یہ کہ اس میں تاخیر بھی کی جا سکتی ہے. اور تاخیر کے حوالے سے کئی افراد یہ کرتے ہیں کہ جو کوئی ایک فرد ہے گھر کا وہ والد صاحب سے یا بزرگوں سے زیادہ قریب ہے, تو کئی چیزیں اسی کے علم میں ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس ہے, والد صاحب کے پاس ہے, لیکن وہ بعد میں اس کو وراثت کی تقسیم میں اس کو چھپا لیتا ہے. اسی طرح کچھ یہ میری امی کی پسند ہے اور امی کی یاد یا نشانی رکھنے کے لیے یہ میں لے لیتی ہوں, وہ چیز وہ کوئی دوسرا لے لیتا ہے. اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں کچھ خاندانوں میں یا کچھ گھروں میں, ان کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ جس سے بھائی جب کسی کی بھی دنیا سے کوئی بندہ چلا جاتا ہے مرد یا خاتون, تو پھر وراثت کی تقسیم میں تاخیر کی کیا وجہ ہے, کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی قانونی رکاوٹ ہے مثلا تو اس رکاوٹ کو دور کریں, اس جو ہے فارمیلٹیز جو ہے جو بھی ہے ان کی تکمیل کر لیں. اور جو حدیث ہمیں ملتی اس سلسلے میں کہ قیامت کے قریب جو بہت ساری برائیاں نعوذ باللہ عام ہونے کا اندیشہ ہے, ان میں سے ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ وراثت کی تقسیم عمل میں نہیں لائی جائے گی, تو وراثت کا تقسیم نہ کرنا اسے جو ہے گناہ کبیرہ کے طور پر شمار کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ سبھی وراثت کی تقسیم اگر نہیں ہوئی تو پھر آخر وہ کس کے پاس جا رہی ہے, یعنی کچھ ورثاء اپنے حصے میں لے رہے ہیں, دوسرے ورثاء کو محروم کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جیسا کہ ابھی بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ کچھ چیزیں اپنے یادگار کے طور پر لے لیتے ہیں, اگر اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بالکل حقیر سی چیز ہے, تب بھی جو ہے تمام کی رضامندی, تمام ورثاء خوش دلی سے جو ہے وہ اگر دے دیتے ہیں, جیسے والدین کا کوئی قلم ہے یا والدین کا کوئی خاص کوئی ایک کپڑا ہے مثلا, تو پھر اس پہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی, چاہے وہ گھر پہ رکھے چاہے غریبوں میں تقسیم کر دے, تو پھر ایسی چیز کی اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو ایسی چیزیں جن کی قیمت ہوتی ہے, جس کو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بھی اس میں حصے دار بنوں, وارث ہونے کی حیثیت سے برابر حقدار بنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم, کہ خیانت نہ کرے. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے, اور سے بھائی وراثت کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے فریضۃ من اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کیا ہوا حصہ, جس کو جتنا حصہ ملنا ہے یہ فرض ہے, یعنی سنت مستحب اختیاری ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا حصہ جس میں ذرا برابر کوتاہی یا پھر کمی نہیں کی جا سکتی. اور پھر ہم اس حدیث کو یاد کریں گے, صحیح مسلم میں جو مروی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے کسی اور کی مسواک بھی لے لیتا ہے تو پھر اس پر اللہ تعالی جہنم کو لازمی اور جنت کو حرام قرار دیتا ہے, تو پھر بہت بڑی خطرناک بات ہے. تو وراثت کے سلسلے میں بہت زیادہ خیال رکھیں اور سب مل کر برابر ہر چیز کا حصہ ڈالیے. اس کے بعد اگر کوئی ایک چیز آپ کو چھوٹی سی چیز پسند آ گئی جس پہ کسی اور کی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی, وہ لے لیتے ہیں, الگ بات ہے, ورنہ آپ اپنی طرف سے لے کے رکھ لینا یا پھر دوسروں سے چھپا کے اسے اپنی ملکیت میں لے لینا, اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. اور اگر وہ بندہ اس کو لے لیتا ہے تو گویا کہ وہ حرام کا مال استعمال کر رہا ہے, اور اگر اسے بیچ کر اپنی ملکیت میں لے کر کھاتا پیتا اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا بھی ہے تو پھر اس کی عبادات بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوں گی, قابل قبول نہیں ہوں گی, اور قیامت کے دن جو جہنم کی سزا وہ تو مقرر ہوگی. اسی لیے اس سلسلے میں اس کوتاہی سے اپنے آپ کو بچائیں اور پوری امانت داری کے ساتھ انصاف کے ساتھ سب کے درمیان ہر چیز رکھی جائے اور جس کا جتنا حصہ ہے وہ اس کو پہنچایا جائے. جس سے اس میں آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں. نہیں, آپ ہی کی طرف ایک اور اسی موضوع سے متعلق یا اسی سوال کا ایک حصہ دوسرا آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے
ذوالقرنین صاحب کی طرف سے یا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ خیال آتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی وراثت تقسیم کر دی جائے, ہر ایک کو پتا ہو کہ اس کو یہ دے, جانے والے کو پتا ہو کہ یہ فلاں کا اتنا حصہ بنتا ہے, وہ اس کو دے دے اور سب اپنی جگہ مطمئن ہو جائے. کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ تو صاحب اس بارے میں جیسا کہ بھی بات آئی کہ ترکہ کہا جاتا ہے اس کو جو کہ دنیا سے جانے والا ترک کر کے جاتا ہے, اسی لیے ترکہ اسی کو کہا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے ترکے کی تقسیم, وراثت کی تقسیم, اور وراثت بھی وہ ہوتی ہے جو کہ انسان دنیا سے جانے کے بعد دوسرے لوگ اس کے جو وارث بنتے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے جب یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں اسے وراثت کا نام دیا گیا ہے اور اس طرح ترکے کا نام شریعت میں دیا گیا ہے, تو پھر اس کی تقسیم جو ہے وفات کے بعد ہی ہوتی ہے. آپ اس بارے میں کچھ تفصیل بتا دیں سیما. ہاں نہیں مولانا, میں تو اس سے پہلے بھی کسی حلقے میں یہ بات آئی تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ وراثت کی جو تقسیم ہے نا, جب ہم سورہ نساء میں اس کی تفصیل آتی ہے اور قرآن پاک جب اس کی وضاحت کر دیتا ہے, اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی نہیں چھوڑا بلکہ خود قرآن میں طے کر دیا کہ یہ افراد زندہ ہوں تو ان میں سے اس کو اتنا ملے گا, اس کو اتنا ملے گا. افراد میں زندہ رہ جانے والے افراد میں سے اگر کوئی فرد اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سے ہی وہاں حقداروں کے اس میں بھی حقوق میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ فیصلہ کیا ہے. اب ایک فرد ہے وہ دنیا سے جانے سے پہلے اس کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد فلاں افراد زندہ ہوں گے, تو اس کے حساب سے وہ تقسیم کر رہا ہے. جو اس وقت اس کی زندگی میں زندہ ہے ان کے حساب سے تقسیم اگر کی جاتی ہے تو اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ زندہ ہوں گے جن کو یہ حق اس وقت دے رہا ہے. اب چونکہ وہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے اس میں سے 1 2 3 ہو سکتا ہے سب چلے جائے, ایک باقی رہے, تو بالکل تقسیم تبدیل ہو جائے گی. تو اب اس فرد نے یہ جو گناہ ہوگا اس وراثت کی تقسیم کا, یہ اس فرد کے ذمہ ہوگا. وہ فرد اس کا گناہگار ہوگا جس نے اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دی. اس نے نیک نیت سے کی کہ بعد میں لڑائیاں نہ ہوں, یہ نہ ہوں, لوگ چوری کر دیتے ہیں. بھائی وہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, لیکن وبال اس کا اس تقسیم کرنے والے پر ہوگا. اگر مرنے کے بعد تقسیم کا مرحلہ آتا ہے, اس میں جو لوگ جس طرح کی چوری کرتے ہیں, جس طرح کا دھوکہ دیتے ہیں, جس طرح کا فراڈ کرتے ہیں, جس طرح کسی کے نفسیات کو, کسی کی کمزوری کو اور ماں کی محبت باپ کی محبت اس کو استعمال کر کے کچھ لے لیتے ہیں, وہ تو گناہ کمائیں گے ہی. کم از کم یہ تو بچ جائے گا نا جو جانے والا ہے. امید ہے کہ کچھ نکات کی وضاحت ہو گئی ہوگی. جی صاحب بالکل واضح ہوگی صاحب یہ بات باذن اللہ تعالی. اور احمد دین محمد صاحب کا بھی اسی موضوع سے متعلق سوال ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد جائیداد فوری تقسیم کی جائے, جبکہ والدہ کا خیال یہ ہے کہ کم از کم میری زندگی تک یہ تقسیم نہ کی جائے. میرے اپنے سامنے میں اپنے شوہر کی جو نشانیاں ہیں, چیزیں ہیں, میں ان کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی. اس سے بھائی اس سلسلے میں حق تو یہی ہے کہ وراثت کی تقسیم جو ہے کسی بھی شخص کی دنیا سے جانے کے بعد فوراً جو ہے یہ چیز یا یہ حکم اس پر عمل کیا جائے, اس کو نافذ کیا جائے. صحیح طریقہ یہی ہے. اور اس کام کے لیے اور ایسی صورتحال پیش آنے کے سلسلے میں ہر ایک کو جو ہے تیار رہنا چاہیے, چاہے وہ بیوی ہو جو کہ شوہر کے دنیا سے جانے کے بعد تقسیم دیکھ سکتی ہے نہیں دیکھ سکتی ہے, لیکن جیسے جب وہ خاتون اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر شوہر کے پاس آ گئی, اسی طرح بیٹے ملازمت کے لیے, بیٹی شادی کے بعد دور دراز مقامات پہ چلی گئی, ان تمام چیزوں کو وہ دیکھتی ہے. اسی طرح اس سے یہ بات بھی برداشت کرنی چاہیے کہ جیسے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو جو بھی جائیداد ہے اس شوہر کی وہ جو ہے ورثاء کے درمیان برابر جس کا جو حق ہے اس کو پہنچا دیا جائے. صحیح حق تو یہی ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور اگر ابھی اس وقت کوئی صاحب کال کرنا چاہیں اور سوال پیش کرنا چاہیں تو اس وقت موقع ہے. بعد میں جواب شروع ہو جانے کے بعد پھر ہم کال نہیں دیتے, یعنی کہ ریسیو نہیں کر پاتے. احمد دین محمد صاحب کا دوسرا سوال لے لیتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جمعے کے جو 2 حصے ہوتے ہیں, پہلے حصے میں تقریر کہلاتی ہے, دوسرا حصہ جو خطبہ کہلاتا ہے, کیا دونوں کا سننا واجب ہے یا بس جو دوسرا حصہ ہے جس کو خطبہ کہا جاتا ہے وہی واجب ہے؟
جس سے اس بارے میں پتہ نہیں کہ موصوف کو الجھن کس سلسلے میں ہے. جہاں تک بات میری سمجھ میں سے بھائی میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعے کے اندر جو مکمل عبادات ہوتی ہیں ان کے جو ہے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے جمعے کا خطبہ اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جمعہ کی نماز. اور جمعہ کی نماز کے اندر جو ہے 2 رکعت فرض ہوتی ہیں. اور جہاں تک جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعے کے خطبے میں 2 حصے ہوتے ہیں. تو پہلا حصہ ایک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد امام صاحب خطیب صاحب بیٹھے, پھر دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دے, یعنی خطبے کے 2 حصے الگ الگ رکھے جائیں اور ان میں اللہ کی تعریف کی جائے, پیارے نبی پر درود پڑھا جائے, قرآن کی آیت کی تلاوت کی جائے, اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کی جائے. یہ سب باتیں جمعے کے خطبے میں ہوتی ہیں. اور اس سے مراد موصوف کا یہ سوچنا ہے بھائی کہ بعض مقامات پہ بعض مقررین جو ہے خطبے سے پہلے ممبر کے نیچے کھڑے ہو کر سامعین کے سامنے, چونکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے, دونوں خطبے عربی میں ہوتے ہیں, اسی لیے تقریر کر دیتے ہیں 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ. اس کے بعد اسی کا ملخص یا پھر عربی میں خطبہ برائے نام پڑھ کے سنا دیتے ہیں. تو اصل جو خطبہ بے شک وہی ہے جو عربی زبان میں ممبر پر ہوتا ہے, جو 2 خطبے ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے, جو یعنی امام صاحب چاہے ممبر پہ پیش کریں یا پھر نیچے کھڑے ہو کر وہ پیش کریں یا بیٹھ کر پیش کریں, وہ تقریر تو آپ کے لیے اختیاری ہوتی, چاہے سنیں یا نہ سنیں. یہ تو ہوگی صاحب بھائی ایک جو عمومی تقریر کے بارے میں بات. اور اگر اس سے مراد جو ہے خطبے کے اندر خود جو ہے, اگر جیسے ہمارے ملکوں میں جو ہوتا ہے کہ یعنی خطبہ جو ہوتا ہے ممبر کے اوپر بھی 2 خطبے جو ہے ہوتے ہیں, ان میں سے جو ہے جو پہلا خطبہ ہوتا اس میں جو ہے عربی کے ساتھ شروع میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے, نبی پہ درود پڑھتے ہیں, پھر اردو میں جو ہے بیان ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ جو ہوتا اس میں صرف جو ہے دعائیں ہوتی ہیں. تو دونوں خطبے ممبر کے اوپر خطبے جمعہ کے طور پر شمار ہوتے ہیں. تو پھر ان دونوں کا پیش کرنا, ان دونوں کا سننا جو ہے یہ واجب کے طور پہ شمار ہوتا ہے. تو یہ جو ہے دونوں میں فرق رکھا جائے. یہاں پہ جو تقریر ہوتی ہے ممبر کے نیچے وہ الگ ہے, لیکن ممبر کے اوپر جو خطبے ہوتے چاہے کسی بھی زبان میں ہو, چاہے عربی میں ہو, چاہے انگریزی میں ہو, چاہے اردو میں, تو پھر ان دونوں کو جو ہے جمعے کے خطبوں کے طور پر شمار کیا جائے گا, جو کہ دونوں بھی واجب ہیں. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور چونکہ اس وقت فوری طور پر کال نہیں ہے تو مولانا اس میں یہ پہلو بھی تو ہمیں واضح کر دینا چاہیے کہ جو اصل تقسیم ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی مبارک سنت ہے وہ یہ کہ آپ جمعے کے خطبے میں اس کے 2 حصے کیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ نے ممبر پر تشریف لے گئے, خطبہ دیا, پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے, پھر دوسرا خطبہ دیتے. یہ 2 خطبے ہی مسنون ہیں, اسی پر عمل کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی یہی طریقہ موجود ہے. ہمارے ہاں جو سلفی حضرات ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں. وہ الحمدللہ اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اردو زبان میں اس کی وضاحت کرتے ہیں اور خطبے کا حصہ کہلاتا ہے. لیکن دوسرے احناف کے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خطبہ جو ہے وہ عربی میں ہی ہونا چاہیے. اچھا, اب عربی میں ہی ہونا چاہیے تو جو خطبے کا مقصد ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے, اس کے لیے انہوں نے پھر الگ سے پہلے ایک تقریر رکھ دی. کیا جو کچھ کہنا ہے اپنی زبان میں, اردو زبان میں, ہندی میں, پنجابی میں, فلاں میں, بنگالی میں, وہ پہلے کر لو. اس کے بعد پھر خطبہ جو ہے وہ چونکہ سنت ہے اور سنت وہ عربی میں ہونا چاہیے, اب وہ عربی میں اس کو. اب وہ ہوا یہ کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹے کی تقریر تو الگ ہوگی, سارے موضوعات اس میں لوگ اس میں آتے نہیں ہیں. جو خطبہ آئے گا اس کو دیکھیں گے, اس کو ضروری ہے. یہ مولوی صاحب کے تو پتہ نہیں اتنے لمبا بات ہوتا ہے, اتنے لمبی تقریر ہوتی ہے, ہم کیوں سنیں. وہ لوگ اس میں تاخیر کر دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں اس میں بھی آؤ. تو وہ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا واجب ہے یا یہ بس اس میں ثواب ہے, اگر ہم آگے تو مل گیا ثواب, نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو گناہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں آتے, ہم بعد میں آئیں گے جب خطبے کا اصل ٹائم ہوگا. تو اصل ٹائم اور نقلی ٹائم اور اصل تقریر اور نقلی تقریر یہ سارے اس میں چکر میں نا لوگ پھنس گئے ہیں. اس سے بھائی اصل جو خطبے کا مقصد ہے بھائی سامعین کو فائدہ پہنچانا اور سمجھانا. اسی لیے علماء نے تحقیق پیش کی کہ خطبے کا عربی زبان میں ہونا یہ بہتر تو ہے لیکن لازمی نہیں ہے. اور خاص طور پہ اس میں سب سے نرم جو رویہ ہے حنفی علماء کا, حنفی مسلک کی جو کتابیں ہیں بنیادی طور پر, ان کتابوں میں یہ بات صاف طور پہ پیش کی گئی خطبے کا عربی زبان میں ہونا لازمی نہیں ہے. سامعین جو زبان جانتے ہیں اور اسی زبان میں جو خطبے کا پیش کرنا یہ زیادہ بہتر رہے
رہے گا تاکہ خطبے کا مقصد پورا ہو اور سامعین کو اس سے فائدہ ہو. تو اس طرح اگر عمل کیا جائے تو پھر بہت ساری الجھنیں انشاءاللہ ختم ہو سکتی ہیں. یہ صحیح انشاءاللہ. کال ہے, ہم لے لیتے ہیں. ارے ساتھی کٹ گئی, ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہم نے اور وہ شاید ٹائم ان کا ختم ہو گیا. اب اگلی کال آ گئی ہے, لے لیتے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام جفت عالم ہے. کیا عالم ہے بھائی؟ کون سے عالم؟ جفت. میرا نام جفت. جفت عالم صاحب جی, کیا سوال ہے جفت عالم جی؟ قربانی کا جب میں 4-5 آدمی مل کے ایک بکرا, اس کو قربانی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کر سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے یا ان کی طرف سے کہنا, نام سے تو نہیں, ان کی طرف سے کہنا چاہتے ہیں آپ, یا ایک حصہ ان کی طرف سے بھی ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے ذہن میں ہے؟ اصل میں آپ کی کال کٹ رہی ہے جوہد بھائی, سمجھ کیا آپ کسی بند جگہ پہ ہیں؟ چلیے اب مولانا اس سے تو بات نہیں بنے گی. ان کی طرف سے ان کی آواز بالکل ہی شاید کٹ گئی ہے, جو دبی ہوئی ہے, تو ہم اس پہ معذرت چاہیں گے. اور اگلی کال اگر مل جاتی تو ہمیں لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. نہیں. یہ صاحب ہے, جہاں تک بعض لوگوں کا یہ سوچنا کہ ہم لوگ جو ہے پیارے نبی کی طرف سے قربانی کریں گے, تو اس کے بارے میں صاحب بھائی ایسی کوئی ضرورت جو ہے نہیں ہے, بلکہ پیارے نبی کو فائدہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں. سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس نبی کے احکام, اس نبی کے جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق عمل کریں, اور آپ کے طریقے کو جو ہے دنیا میں رائج کریں, دنیا میں عام کریں, آپ سے محبت رکھیں, آپ کی طرف سے مدافعت کریں, اور کثرت سے آپ کے اوپر درود پڑھیں. تو یہی جو ہے سب سے بڑا حق ہے. نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی امت پر بوجھ ڈالتے ہوئے کہ تم لوگ میری طرف سے قربانی کرو, تو کبھی آپ نے نہیں کیا, نہ حکم دیا. اور ہم دیکھتے ہیں ابوبکر, عمر, عثمان و علی کسی نے نہیں کیا. ابو داؤد میں حضرت علی کی طرف سے ایک روایت ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے, اور علماء کی تحقیق ہے سے بھائی کہ یہ روایت موضوع ہے. حضرت علی کا یہ کہنا کہ میں ہر سال جو ہے پیارے نبی کی طرف سے قربانی کرتا ہوں, اپنی وصیت کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ علی کی طرف منسوب کی گئی بات ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, اسی لیے آپ کے پاس حیثیت ہے اپنی طرف سے قربانی کریں, بس یہی کافی ہے. اور امت جتنی بھی نیکیاں کرتی صاحب, ہر نیکی کا ثواب خود بخود پیارے نبی کو ملتا ہے, کیونکہ پیارے نبی کے بتانے کی وجہ سے ہم لوگ اس سنت پہ, اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں, تو برابر ثواب پیارے نبی کو ملتا رہتا ہے. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. اور کال چونکہ بالکل آخری لمحے میں ختم ہو جاتی ہے, تو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امیر الحق بول رہا ہوں. جی امیر بھائی. سر میرا ایک سوال ہے کہ جو میت کو دفناتے ہیں جاؤ, تو اس میں ایک دعا پڑھتا ہے, منا خلقناکم فیہا نعیدکم نخرجکم تارۃ اخری. کیا یہ صحیح ہے؟ اچھی بات ہے. اور دوسرا سوال ہے سر, یہ جو اپنے گھروں میں بچے ہوتا ہے تو ناچنے گانے آتے ہیں, کنر لوگ بولتے ہیں ان کو. کیا بولتے ہیں؟ کنر. اوکے. جو ناچنے گانے آتے ہیں نا بچے ہوتے ہیں, تو ان کا کیا کوئی قرآن حدیث میں کوئی ذکر ہے ان کا؟ اچھی بات ہے. جی یہ دونوں سوال ہے میرا. جو ناچنے گانے والے بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں؟ نہیں بڑے ہوتے ہیں, کنر لوگ. چھکا بولتے ہیں نا اپنے یہاں, ادھر ہمارے انڈیا میں. اچھی بات ہے. ابھی اس چھکے کا بھی جواب آ جائے گا. بہت شکریہ امیر الحق صاحب, بارک اللہ فیکم. مولانا پہلا سوال امیر بھائی کا کہ میت کو سپرد خاک کرتے ہوئے جو قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے, منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ونخرجکم تارۃ اخری, تو اس کا پڑھنا مسنون ہے یا؟ جی صاحب اس بارے میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جنازے کی نماز اور پھر جنازے میں شرکت, یہ جو ہے دونوں کام اگر کوئی مسلمان کرتا ہے
تو اسے جو ہے 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے، تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور جنازے میں شرکت کرنے کے اندر یہ آداب بھی شامل ہیں کہ جب میت کو جو ہے قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں اتارنے کے بعد جو ہے کم از کم آپ جو ہے 3 دفعہ جو ہے اندر مٹی ڈالیں۔ تو اگر اس طرح ہر بندہ ڈالتا رہے تو پھر جو ہے وہ قبر جو ہے وہ تدفین مکمل ہو جاتی ہے اور حق پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک سنت کا طریقہ بتایا گیا، اور میت کو قبر میں اتارتے وقت بتایا گیا کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور ایک حدیث میں وعلی سنت رسول اللہ، یہ پڑھنا یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ اور 3 دفعہ جو ہے مٹی یا جو بھی ہم ڈالنا یہ بھی جو ہے ثابت ہے۔ اور تیسری بات جو ہے مٹی ڈالتے وقت بعض لوگ جو ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اپنی طرف سے لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور جو دوسری بات سے بھی آپ نے جو آیت پیش کی سورہ طٰہٰ کی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس کا پڑھنا بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے مٹی آپ ڈال دیں اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے، اس طرح کی مخصوص دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف بھائی جزاک اللہ خیر مولانا، چونکہ میت کی تدفین اور دنیا سے جانے کا ذکر یا اس سے متعلق سوال آ گیا ہے، تو ہمارے ساتھی یہاں قطر ٹیلی ویژن کے انڈیا سے ان کا تعلق تھا، محترم فاروق بھائی یہاں پر انجینئر تھے، وہ آج صبح انتقال کر گئے یہیں دوحہ میں، اور ابھی نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی اور اس کے بعد اس سے تدفین ہو رہی ہوگی یا تدفین کا عمل مکمل ہونے والا ہوگا، کیونکہ اس وقت وہ ٹائم تھا، ہم تو اس پروگرام کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو پائے۔ ہم ان کے تمام پسماندگان سے، ان کے بیٹوں سے، ان کے لیے ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور دکھ کے اس لمحے میں اس پہلو کی طرف ہم تمام سامعین کی توجہ اپنے ساتھ اپنے سمیت مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنا رکھا ہے اس میں مسلسل ایک عمل جاری ہے، لوگ مسلسل جا رہے ہیں، کسی کی قبر جنت کی کیاریوں میں ایک کیاری بن رہی ہے، اور کسی کی قبر جہنم کے دوزخ کے ایک گڑھے میں سے ایک گڑھا بن رہی ہے۔ ہمیں جو لوگ سانس لے رہے ہیں، ہمارے لیے یہ ہر جانے والا یہ پیغام چھوڑ جاتا ہے کہ کچھ تیاری کر لو، تاکہ تمہارے لیے تمہاری قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنے، جس کے امکانات زیادہ اس لیے ہیں کہ دنیا میں آج کل کے حالات میں برائیاں کمانا، برائیوں کی طرف جانا وہ نسبتاً زیادہ آسان ہے جس کے کہ نیکی کمائی جائے۔ نیکی کمانا اس میں تھوڑی سی مشکلات ہو رہی ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو جو اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیکیاں کما رہے ہیں، وہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ مزید وضاحت کسی اور موقع پہ کر لیں گے، لیکن بس توجہ دینے کے لیے اپنے اپنے طور پر ہر ایک فرد یہ سوچ لے کہ اس کا اس وقت تک اس کے بیلنس نیکیوں کا اور برائیوں کا کیسا ہے۔ اچھا ہے، شکر ادا کرے، مزید اضافہ کر لے۔ اگر برائیوں والا بیلنس، برائیوں والا معاملہ وہ ذرا زیادہ ہے، جو کہ اکثر ہوتا ہے، تو پھر وہ ہم سب کو توجہ اس طرف کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والوں میں شامل ہوں، اور کوشش کر لیں کہ جتنی زندگی باقی ہے اس میں جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیں، آخر میں کہہ دیا اللہ جو کر سکے، باقی تیری رحمت کی امیدوار ہے، اس کی رحمت ہوگی تو جنت ملے گی، ورنہ کسی کو جنت نہیں ملنے والی۔ لیکن جنت اس رحمت کے حصول کے لیے بھی کچھ ہونا ضروری ہے۔ خالی ہاتھ کوئی جائے گا اور کہے کہ میں تو بس آ گیا اور بس جنت مجھے ملنی چاہیے، کہ میں تو فلاں صاحب کو ماننے والا تھا نا، اور میں تو فلاں مسلک کا پیرو تھا، اور میں تو چونکہ یا رسول اللہ ہم تیرے نام لیوا تھے، تو اس طرح کے نام لیوا بننا وہ وہاں پر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جس صاحب یہاں پر آپ نے بہت اہم بات کی تاکید کی، اکثر و ذکر حادم اللذات الموت، کے انسان کی جو دنیا کی شہوتیں ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، جن کی وجہ سے موت و آخرت کو بھولنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو اسی لیے ان خواہشات کو توڑ کر آخرت کی یاد دہانی کرنے والی جو حقیقت ہے وہ ہے موت، اس کو کثرت سے یاد کر لیا کرو۔ یہ ہوگی بنیادی بات۔ ایک بات سے بھائی دوسری بات جو آپ نے جو مرحوم فاروق صاحب کے بارے میں ذکر فرمایا، ہم سب جو ہے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے، اجر دے، اور بہتر متبادل جو ان کے جانے سے جو کمی رہ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کمی کی جو ہے وہ تکمیل کر دے۔ اس طرح ہم ان لوگوں کے حق میں دعا کریں گے۔ اور آخری بات سے بھائی جو موصوف کا جو سوال تھا کچھ پہلے کہ منہا خلقناکم، جی
جو تعلیم ہمیں ملتی صاحب بھائی کہ جو اس طرح کا پڑھنا ہے تو ثابت نہیں، لیکن جس بات سے ہم میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ ہے کہ جیسے ہی تدفین مکمل ہو جائے اور میت کی قبر کے اوپر مٹی اور پانی ڈال کر فارغ ہوتے ہیں تو وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے کچھ دیر رک کر کھڑے ہو کر میت کے حق میں جو ہے آپ ان پر رحمت نازل ہونے کے لیے، مغفرت کے لیے، اور جو سوالات جو ہے پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کے صحیح جوابات وہ دے سکیں تو ان کو خبر میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم کرے، تو اس طرح کی دعا ہم کر کے نکلے. جیسے صاحب نے بھی اس کے بارے میں یاد دہانی کر دی کہ ہم جو وہاں کا جو مرحلہ ہے یا تو روضہ من ریاض الجنہ یا حفرہ من حفر النار کے جنت کسی کے لیے، یعنی قبر کسی کے لیے جنت کی کیاری بن سکتی ہے، یا نعوذ باللہ کسی کے لیے جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے، تو اپنی قبر کو جنت کی کیاری بنائیں اور جہنم کا گڑھا بننے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور امیر الحق صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کے ہاں جب اگر کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں جنہیں چھکا بھی کہا جاتا ہے اور کچھ اور نام بھی دیا تھا انہوں نے، تو کیا قرآن حدیث میں اس کی کوئی اجازت ہے، کوئی اس کا ذکر موجود ہے؟ پوچھنا چاہتے ہیں. صاحب یہاں پر بے شک عید کے موقع پر خوشی منانے کی اجازت ہے، گھر میں اگر بچوں کی ولادت ہو خوشی منانے کی اجازت ہے، لیکن اس طریقے کے لوگوں کو لے آنا جن کی وجہ سے خرابی زیادہ ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر چھوٹی چھوٹی بچیں، صاحب بھائی نے پوچھا، چھوٹی بچیاں آتی ہیں ترانے وغیرہ گاتی ہیں اور یا پھر بڑی خواتین گاتی ہوں تو بھی جو ہے آواز باہر نہیں جاتی، اس حد تک اگر رکھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایسے لوگ جو کہ معاشرے کے اندر جن کی وجہ سے برائی عام ہوتی ہے، اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ غریب و غربا ہے، مثلا آپ ان کو خیرات دیجئے، بھیک دیجئے، صدقہ دیجئے، مدد کیجئے، ان کو گھر پہ لا کر ان سے جو ہے گھر کا ماحول خراب کرنا، گھر میں جو ہے اس طرح کی برائی پھیلانا، یہ اس بات پہ ہمیں اطمینان نہیں ہوتا ہے. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. اور اب ہم آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف، اور ایس ایم ایس میں سوال ہے 44 نمبر سے کہ سورہ کہف جو جمعے کی ایک سنت ہے، یہ سورت کب پڑھنی چاہیے، جمعے سے پہلے یا بعد میں؟ اور کیا تھرسڈے یعنی جمعرات کی رات جب فرائیڈے سٹارٹ ہو جائے اس وقت یہ سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے، ہم پہلے مختصر جواب دے دیتے ہیں، اس کے بعد اگر وقت رہا تو پھر ہم جو ہے کیوں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھنا چاہیے سورۃ الکہف، اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. تو پہلی بات یہ ہے صاحب بھائی کہ جو عربی کے جو دن ہوتے ہیں، دن رات کا حساب جو ہوتا ہے، انگریزی اور عربی مہینے جو ہوتے ہیں یعنی جو ایام دن رات، ان میں فرق یہ ہے کہ انگریزی کے جو دن ہوتے ہیں ان کا حساب رات کے 12 سے پھر دوبارہ دوسرے دن کی رات 12 جب بجتے ہیں تب ہم جو ہے 24 گھنٹوں کا حساب لگاتے ہیں. جہاں تک عربی جو ایام ہوتے ہیں دن رات، ان کا حساب سے بھی مغرب سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم جمعہ کا دن گزر رہا ہے ہمارے اوپر سے، تو کل شام جو ہوئی تھی، جمعرات کی شام جب ختم ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، جیسے جمعرات کی شام کو مغرب کی اذان ہوئی، تب سے جمعے کی رات شروع ہو گئی، اور آج شام جب ہوتی ہے مغرب کی اذان جمعے کی شام کو، تو پھر گویا کہ جمعے کا دن ختم ہو گیا، پھر ہفتہ شروع ہو گیا، تو گویا کہ ہفتے کی رات اب شروع ہو چکی. اس اعتبار سے جو ہے عربی کی جو عربی کی رات، عربی کے دن جو ہوتے ہیں، اس بات کو بنیاد بنا کر صاحب علماء کی تحقیق یہ ہے، خاص طور پر امام مناوی اپنی کتاب فیض القدیر میں اور حافظ ابن حجر اپنی کتاب العمالی میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ سورۃ الکہف کی فضیلت احادیث میں بے شک آئی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں آخرت میں نور ملتا ہے، اس کے دل میں نور ملتا ہے، اور اسے جو ہے برائی سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، جو فضیلتیں ہیں. تو یہ یعنی جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک 24 گھنٹوں میں کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے. یعنی گویا کہ اب ہم سبھی جمعہ کا دن گزار رہے ہیں، تو کل شام سے لے کر آج شام تک، کل کی مغرب سے آج کی مغرب تک کبھی بھی آپ جو ہے سورۃ الکہف کی تلاوت کر کے جو فضیلت بتائی گئی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی مغرب کی اذان سے لے کر دوسرے دن مغرب کی اذان تک دن کو شمار کیا جاتا ہے. جی صاحب جزاکم اللہ خیرن. اور اس میں اس کی جو فضیلت ہے، اگر ایک جملہ اس کے لیے بھی آ جائے تو اچھی بات ہے.
یہ صاحب اس کی فضیلت میں نے بتا دی ابھی یعنی اپنے الفاظ میں جو احادیث ہمیں ملتی ہیں تو مختلف روایات ان کا ملخص یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک نور ملے گا اور قیامت کے دن نور ملے گا، اس کے چہرے پہ نور ہوگا، اس کے دل میں نور ہوگا اور اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ فضیلت کی بات ہوئی ہے تو ایک اور فضیلت بھی دریافت کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ کہ کل سے جو ذوالحج کی پہلی تاریخ شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد ذوالحج شروع ہو رہا ہے، تو اس کے ابتدائی 9 دنوں کے یا 10 دنوں کے کچھ لوگ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس سے بھائی ان کی فضیلت جو ہے ان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، تو پھر ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں گزارے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کثرت سے نیکی کر کے ثواب کمائیں جسے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت سال کے دوسرے تمام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو جب صحابی نے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہاد کہ جس میں انسان اپنے مال اور جانور کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جائے اور پھر کچھ بھی واپس نہ لے کے آئے، اس کے علاوہ باقی ہر عبادت سے ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں یا 9 دنوں میں عبادت، وہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ جی صاحب، اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ سامعین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ باذن اللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز دن کے 1 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔